الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے ان کی رسالت اور ان کی تصدیق رسالت کے لیے معجزات کو ان پر ظاہر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزات ظاہر کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معجزات کا ظہور ہوا، اور وہ معجزات ایسے ہوتے تھے کہ تمام انسانیت اس زمانے میں اس جیسا اس کے مثل فعل یا کام لانے سے عاجز ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات کا ظہور ہوا ہے، آج میڈیکل سائنس اس سے عاجز ہے کہ ایک مردہ انسان کو زندہ کرنا اور ایک مٹی کے پرندے میں پھونک مارنا اور اس کا اڑ جانا، یہ وہ مثالیں ہیں جس سے انسانیت عاجز ہے کہ اس جیسی مثال لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے گئے۔ آپ کے معجزات کائنات عالم میں تمام اجزاء کے اندر ظاہر ہوئے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ ہوا ہو، اور اس دنیا میں بھی ظاہر ہوئے، عالم بالا میں بھی ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ جل شانہ کے ان امور میں سے ہے جو بڑے عظیم الشان ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، جس کا ذکر سورۃ الاسراء کی ابتدا میں بھی ہے اور سورۃ النجم میں بھی ہے۔ واقعہ معراج کو اسراء بھی کہتے ہیں اور معراج بھی کہتے ہیں۔ اسراء چونکہ یہ واقعہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر کا ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کا قصہ بیان فرمایا تو یوں آغاز فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو عظیم الشان چونکہ واقعہ ہے اس لیے اس کا آغاز سبحان سے ہوا ہے۔ واقعہ معراج میں سب سے اہم نقطہ اور بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں، اور اس کا ظہور عجیب و غریب ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور ان کی شان میں دو صفات بڑی عجیب ہیں، ایک عزیز اور ایک حکیم۔ عزیز میں غالب، ہر چیز پر غالب ہیں، اور حکیم ہر امر انتہائی حکمت والا ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور ان کی شان میں سے یہ بھی ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر گزرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر ایمان لانا، اور پھر معراج کا واقعہ یہ خواب میں نہیں ہوا۔ اگر یہ خواب میں ہوتا تو اگر اس کو خواب کا واقعہ شمار کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج اور یہ سفر روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا، تو یہ قرآن پاک کی نص صریح اور احادیث کے مخالف ہے یہ نظریہ۔
اللہ تعالیٰ جب اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں سبحان، عظیم الشان واقعہ یہ، تو یہ خواب آئے تو وہ کیسے عظیم الشان ہو سکتا ہے؟ اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے خواب اور ان کے بیداری کی حالت یکساں ہوتی ہے، خواب میں جو حکم دیا جائے اور بیداری کی حالت میں جو حکم دیا جائے وہ برابر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ خواب وحی تھا، لیکن اس کے باوجود یہ خواب نہیں ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو اتنا عظیم الشان واقعہ نہ ہوتا۔ اگر یہ روحانی صرف معراج ہوتی تو اس کو اللہ تعالیٰ یوں نہ بیان فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک عظیم الشان واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جسد اطہر کے ساتھ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تھے۔ واقعے کی تفصیل میں چند باتیں ہی عرض کر سکوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ یک چھت شق ہوئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو بیدار کیا، آپ کو لے کر حرم میں تشریف لے گئے اور حرم میں جا کر آپ کو حتیم میں لٹایا۔ تو حتیم میں آپ سو گئے اور پھر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو بیدار کیا، زمزم کے کنویں کے پاس لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور ماء زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا، اور ایک سونے کا تشت لائے تھے جس میں جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کو رکھا، اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی، براق، جو انبیاء علیہ السلام کی سواری ہے، آپ اس پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم رکاب ہوئے اور آپ کا سفر شروع ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے عجیب چند واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کو ایک بوڑھی عورت نے متوجہ کرنا چاہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف التفات نہ کریں۔ ایک بوڑھا آدمی ملا، اس نے متوجہ کرنا چاہا تو کہا گیا ان کی طرف التفات نہ کریں۔ تو وہ بوڑھی عورت، تو فرمایا گیا کہ یہ دنیا ہے جس کی عمر تھوڑی رہ گئی، اور یہ بوڑھا آدمی شیطان تھا، اور آپ نے اس سفر میں کچھ عجیب واقعات کا مشاہدہ کیا، اور یہ واقعات آسمانوں پر جانے سے پہلے دنیا میں دکھا دیے گئے تھے۔ ایک واقعہ تو یہ مشاہدہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا لہم اظفار من نحاس، کہ ان کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ لوگ وہ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس سفر کا ایک یہ بھی سبق ہے کہ غیبت سے اور عزتوں پر حملہ کرنے سے باز رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کوئی زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جو کسی کی عزت کو نقصان پہنچائے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، ہر دفعہ پتھر مارا جاتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ تثقل رؤوسهم عن الصلاة، ان لوگوں کے سر نماز سے بوجھل تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ واقع معراج کا ایک سبق نماز کے اہتمام کا بھی ہے، کیونکہ اسی موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، جن کے داہنی طرف، جن کے ایک طرف جو گوشت رکھا ہوا ہے وہ پاکیزہ بھی ہے، صاف بھی ہے، اور ایک طرف سڑا ہوا بدبودار گندا گوشت ہانڈیوں میں رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر اس بدبودار سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلاء الرجال، یہ وہ لوگ ہیں ترکوا النساء الحلال، جنہوں نے حلال عورتوں کو چھوڑا، اور یہ وہ عورتیں ہیں ترکن الرجال الحلال، جنہوں نے، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے حلال مردوں کو چھوڑا، وذهبوا الى حرام، اور حرام کی طرف رخ کیا۔ اللہ نے حلال دیا تھا، اس کو چھوڑ کر حرام راستے کا انتخاب کرنے والے لوگوں کا یہ انجام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، آپ کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا، آپ نے امامت فرمائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں آج وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے جنت کی زمرد یا زبرجد کی سیڑھی رکھی گئی، اور آپ نے اس سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور آپ آسمان کی طرف چلے، اور تمام فرشتے دونوں طرف جلوہ فروز تھے، اس شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر بیچ کے آسمانوں میں حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو آپ ہم کلام ہوئے، انہوں نے آپ کو دیکھتے فرمایا کہ اقر امتک منی السلام۔ یہ بھی معراج کا ایک واقعے کا ایک سبق ہے کہ اس ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ اقر امتک منی السلام، آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو اس بات کی اطلاع دے دیں، ان الجنت طیب التربۃ وعذبۃ الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کو یہ اطلاع دے دیں کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور وہ چٹیل میدان کی طرح ہے، اور اس کے درخت پھل پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کرنے کی لذت عطا کرے، لطف عطا کرے، توجہ عطا کرے، یکسوئی سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا چلتے پھرتے یہ عظیم کلمات ضرور کہنے چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بیت المعمور میں آپ پہنچے، عین قبلۃ کعبۃ الشریف کے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی کبھی باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد میں فرشتے ہیں۔ پھر آپ نے سدرۃ المنتہا بھی دیکھا، وہ ایک بیری کا درخت ہے، وہ منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان سے جو فیصلے آتے ہیں، وہی جو اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں وہ یہیں سدرۃ المنتہا میں رکتے ہیں، اور یہاں سے پھر نیچے جاتے ہیں، اور دنیا سے جو چیز اوپر اعمال کی صورت میں جاتی ہے اس کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے جاتی ہے۔ تمام فرشتے اس پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کو بہت بڑا وجود عطا کیا جبرائیل علیہ السلام کو۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جو آپ کا سفر ہے اس کے لیے آپ کے لیے ایک مخملی سبز مسند رف لائی گئی، آپ تشریف فرما ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاں بلایا، اور وہ جو ہے وہ سفر تھا جو کسی نبی مرسل کو حاصل نہیں ہوا، نہ ہوگا، اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو وہ مقام حاصل ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انی رأیت نور الاعظم، میں نے ایک بہت بڑا نور دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی آنکھوں سے دیدار کیا جو سر کی آنکھیں ہیں۔ ہمارے ہاں علم الکلام میں، علم العقائد میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے سر کی آنکھوں کی، آپ نے انہی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس آنکھ ہمارا ادراک نہیں کر سکتی، ہم اس کی انتہا کو، اس کے عرض و طول کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں۔ فضا کی طرف ہم دیکھیں، اس کا عرض و طول کہاں تک ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے باوجود ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عرض و طول کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہیں، جہت سے پاک ہیں، مکان سے پاک ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس موقع پر جو وحی اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس موقع پر 3 چیزیں خاص طور پر دی گئیں۔ ایک تو نماز دی گئی،
دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ آیات ایمان کی تکمیل اور عقیدہ کی تکمیل کی آیات ہیں۔ اور تیسری چیز جو آپ کو خاص طور پہ اس موقع پر عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہ کرے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اس کے تمام گناہ کبیرہ کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ صرف شرک نہ کرے تو وہ بھی اپنی سزا پوری کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں آپ کو اس موقع پر عطا کی گئی۔ نمازیں 50 دی گئی تھی۔ آپ جب تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نمازوں میں تخفیف کروائیں۔ مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا کہ وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے جاتے، تخفیف کی درخواست کرتے، ندا کی جاتی کہ ہم نے 5 نمازوں میں تخفیف کر دی، 5 میں اور تخفیف کر دی، 5 میں اور تخفیف کر دی۔ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، تخفیف کروائیں، تو آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے۔ تو آسمان سے ندا آئی کہ ہم نے آپ کی امت پر 5 فرض کی ہیں، جو ان کو ادا کرے گا ہم 50 نمازوں کا اجر عطا کریں گے۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان سے واپس تشریف لائے اور ام ہانی کے گھر میں آئے، سارا قصہ آپ نے ان کو بیان کیا۔ انہوں نے آپ کو جو ہے مشرکین مکہ کے پاس جانے سے روکا کہ وہ استہزاء کریں گے، آپ پھر بھی تشریف لے گئے اور واقعہ سنایا۔ مشرکین مکہ نے ایک سوال کیا کہ جب آپ بیت المقدس گئے تھے، مسجد اقصیٰ گئے تھے، تو اس کی کھڑکیاں دروازے کتنے ہیں؟ اگر یہ خواب ہوتا تو کبھی سوال نہ کرتے، یہ خواب نہیں ہے، یہ جسمانی طور پر معراج ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا، آپ کھڑکیاں گن گن کے بتاتے رہے کہ اتنی کھڑکی ہیں اور اتنے دروازے ہیں۔ آپ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آج موبائل کی صورت میں آپ بھی تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کہیں کا کوئی مکان اور جگہ ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نہیں دکھا سکتے؟ مولانا یوسف خان صاحب فرمانے لگے، ہمارے معراج کے موقع کا چونکہ ایک اہم سبق ایمان بھی ہے، تو کہنے لگے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ہماری مسجد میں تھے، ہر وقت دفعہ انکار کرتے، ہو نہیں سکتا کہ آسمانوں پہ جا سکیں، اوپر دیکھیں یہ کرۂ زمہریر ہے اور ٹھنڈی ہوا ہے، آکسیجن نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جائے گا انسان، اس کے لیے بڑے لباس چاہیے چاند پہ جانے کے لیے، تو وہ اوپر کیسے چلے گئے؟ کہنے لگے ایک دن حج کا سفر تھا، 10,000 کلومیٹر پہ 10,000 فٹ کی بلندی پر، بلکہ اس سے بھی اوپر جہاز کا سفر، اور اس میں جو ہے وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے انہوں نے، اور کافی پی رہے ہیں۔ تو میں ان کے پاس اٹھ کر گیا، میں نے کہا جناب کئی ہزار فٹ کی بلندی پر آپ ہیں اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور کافی پی رہے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو میں نے کہا کیا اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو سفر نہیں کروا سکتے؟ کہنے لگے بس مولانا بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ سائنسی انکشافات، اختراعات، تو ہم کہتے ہیں کہ شاہد ہیں آج، آپ کہتے ہیں ہم سیاروں میں پہنچ سکتے ہیں، فلاں جگہ پہنچ سکتے ہیں، پہنچ رہے ہیں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سفر نہیں کرا سکتے؟ اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر ہے، نہ کوئی انسان اس سے پہلے کسی نے اتنا لمبا سفر کیا، نہ کوئی کرے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس معجزے کا یہ سبق بھی ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی ہوں، تسبیحات کا اہتمام کرنے والے بھی ہوں، غیبت سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، حرام عورت کی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، حلال ہی کی طرف جایا جائے، اور پھر جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ کھرا اور سچا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔